نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، اَن يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ ذکر کیے جائیں ان میں اس کے اللہ کے پاک نام کا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں۔ اب اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی کہ روم کے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر حملہ کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے معاذ اللہ، اور بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی طرح ویرانی کی حالت میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو دوبارہ بنایا۔ تو ایک اور قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ غزوہ صلح حدیبیہ کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ مسلمان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ پاک سے آئے، انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، تو نماز اور حج سے بھی منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں ذکر ہے ذکر کا کہ اللہ کے ذکر سے جو روک دے، تو علماء کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد نماز ہے، خطبہ ہے، تسبیح ہے، وعظ ہے، نعت شریف ہے، یہ سب شامل ہیں۔ اور ذکر اللہ سے منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر پھر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ ہی کے ذکر کے لیے، تو اس میں روکنا تو اور زیادہ برا ہے۔ تو جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے معطل کر دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد کو ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ تو مسجد کی ویرانی جیسے ذکر اور نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں مسجد میں ذکر الہی سے روکنے والے در حقیقت مساجد کی بربادی اور ویرانی کا باعث بنتے ہیں۔ مساجد میں ایک دوسرے پر زیادتی کی جسارت سخت بے ادبی اور ظلم ہے، اور مساجد کی بے حرمتی کی سزا بھی اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی اور فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب النظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں تو یہ ذلت و رسوائی ان کی چند سالوں میں ہی ظاہر ہو گئی، کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، مکہ پاک فتح ہوا، اور پھر اللہ کی عبادت وہاں شروع ہو گئی۔ یہود کا بھی سوچیں تو یہود نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کر دیے گئے، وہ عیسائی مملکتیں ان پر اسلام کے پرچم لہرانے لگے، تو فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا عذاب بھی وہ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کا مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں اس ذات کو ذات خداوندی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں کا اور مقام کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کے لیے کسی بھی سمت یا مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کا دائرہ فیض بھی وسیع ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ للہ المشرق والمغرب، اس کے شان نزول میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اندھیری رات سفر میں تھے اور انہیں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، تو ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حال عرض کیا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جم جائے کہ یہ قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ پھر ایک اور قول یہ ہے اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل نماز ادا کرتا ہے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف ہی اس کی نماز درست ہے۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہود نے مسلمانوں پر تانظری کی،
تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے وہ قبلہ معین فرما دے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ یہ آیت دعا کے حق میں وارد ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ آیت حق سے گریز اور فرار والوں کے لیے بھی ہے کہ اینما تولو کا خطاب ان لوگوں کو ہے جو ذکر الہی سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی میں صحیح کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جہاں بھاگیں گے وہ گرفت فرمائے گا۔ تو یہاں جو وجہ اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی اس وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ وجہ اللہ سے مراد اللہ کے قریب جانا، اس کی حضوری میں حاضر ہونا۔ اور اس پر صوفیاء بات کرتے ہیں بہت زیادہ کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں ہوں لیکن تم غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ گویا ہمیں اپنے آپ میں غور کرنے کا حکم ہوا اور کہا اللہ نے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس آیت مبارکہ کے آج بیان ہو رہا ہے کہ ہر سو میرے ہی جلوے ہیں، وہ فرما رہا ہے اللہ کے اول آخر ظاہر باطن میں ہی ہوں، میں نے ہی ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر طرف جب اسی کا جلوہ ہے۔ جب یہ سمجھ میں آئے، خیال آئے، غور و فکر کریں، تفکر کریں اس بات پر وہ کیا ہم سے فرما رہا ہے، کہ پھر ہم اگر اسی کے جلوے ہیں تو ہم کہاں ہیں، اور ہم اسے دیکھنا چاہیں تو کس طرح سے دیکھیں، کس طرح سے مانیں۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی تو کوئی چیز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ ہے اور ہم نہیں ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہے کہ کوئی شے باہر سے تو ہے ہی نہیں، اور یہ اسماء صفات کسی اور کے نہیں، جس کی ذات ہے اس کے ہی اسماء صفات ہیں، تو ذات اس کی اور صفات کسی اور کی، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب جب کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت تک ادراک جس کو ہو جاتا ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینہ حرکت کر رہا ہے، آپ جو سامنے اس کے کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آئینہ فیک ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، سب کچھ وہ خدا ذات ہے، اس کی ہر چیز کی حقیقت میں اس کی تہہ تک جائیں تو اسی رب تک انسان جا پہنچتا ہے۔ جس طرح برف اور پانی کا ساتھ ہے کہ برف جہاں بھی جائے پانی اس کے ساتھ ہے۔ هو معکم اینما کنتم، ایک جگہ وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو روح جیسے انسان کے اندر ہے، اسی طرح جیسے خوشبو پھول میں ہے، سیاہی حروف میں ہے، پانی برف میں ہے۔ اب یہ چیزیں سمجھ میں تب آتی ہیں جب بندہ کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ میں جو آپ سے یہ باتیں کر رہی ہوں یہ میرے مرشد کامل پیر مصطفیٰ قلندری کی عطا کردہ کچھ الفاظ ہیں، کچھ ادراک ہے جس کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہوں۔ تو جب کوئی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر اس پر یہ راز کھلتے ہیں کہ دیکھیں فرق ہے ہی اس راز سے آگاہ ہونے کا، اور جن پر یہ راز کھل جاتا ہے وہ اس کو ہر طرف انہیں وہی نظر آتا ہے، اور جن پر یہ راز نہیں کھلتا وہ حجاب میں رہتے ہیں۔ اب قصور ان کا بھی نہیں ہوتا، دونوں اپنی اپنی جگہ حق بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حجاب میں ہیں، ان سے حجابات ہٹے ہوئے ہیں۔ فرق یہ رہتا ہے جیسے ایک قطرہ ہے، اگر وہ قطرہ اپنی ہستی کی حقیقت کو پہچان لے تو قطرہ عین سمندر ہے، اگر اس نے اپنی ہستی کو سمندر سے علیحدہ کر لیا تو پھر اس کے آگے حجاب آ جاتا ہے۔ تو جب وہ سمندر میں غرق ہو گیا، اپنے وجود سے فنا ہو گیا، تو وہ عارف ہے، وہ سمندر کے ساتھ مل گیا۔ اب سمندر کی طاقت کہاں اور ایک قطرے کی کہاں؟ تو یہ راز فقط ذکر سے نہیں کھلتے کہ آپ کہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، نہیں، اس کے لیے لازمی صحبت کی ضرورت رہتی ہے۔ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھے تو پھر سینہ بسینہ جب وہ رازوں کو کھولتے ہیں تو انسان کا دل شرح صدر پا جاتا ہے اور نور داخل ہوتا ہے۔ اب غور کریں تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرب نوافل کو یوں بیان فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے، کن تو سماؤ، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں، وہ بصرو، اس کی بصارت ہو جاتا ہوں، وہ لسانو، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، وہ رجلو، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، وہ یدو، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔
اب سماعت بندے کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، بصارت بھی بندے کی قوت ہے، زبان اعضاء میں سے ہے، ہاتھ پاؤں بھی اعضاء میں سے ہے۔ تو اللہ نے اعضاء کا بھی ذکر کیا، قوتوں کا بھی ذکر کیا، کیونکہ پتہ یہ چلا کہ انسان کی اصل اور ذات عین وہی ہے۔ تو جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے انسان تو پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے قریب ہو جانے سے، اس کی حضوری میں آ جانے سے، اس کو پا لینے سے پھر انسان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت اسے اعلیٰ درجات سے باطنی طور پر نوازتی بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہ وہ بولے کہ خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، سبحانہ پاکی ہے اسے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے یہودیوں نے بیٹا بنا لیا اللہ کا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان عقائد کی بالکل تردید کی جا رہی ہے کہ زمین کی وسعتوں میں یا آسمان کی بلندیوں اور رفتوں میں جو چیز ہے، نوری ہے یا ناری، خاکی ہے یا افلاکی، بے جان ہے یا جاندار، حقیر ہے یا عزیز، سب پر اس کے مملوک ہونے کی، یعنی وہ مالک ہے اور سب ہر چیز اسی کی ہے، بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سر نگوں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتٌ، کہ بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ خود ذات مبارک ہے، اللہ ہی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور ہر چیز اس کے آگے سر جھکائے ہوئے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، بنانے والا ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ ابداع سے بدی بھی ہے اور ابداع بھی ہے کہ عدم سے اس کسی چیز کو وجود کرنے کو، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ، نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ تو اس ایک لفظ سے، بدی سے رد ہو گیا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو اکٹھا کیا اور ملا دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہی نہیں ہے، خالق ہی نہیں ہے، بدی ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادے سے بغیر کسی سابق مادے کے پیدا کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسی کن کی صدائیں اب تک آ رہی ہیں۔ جب کوئی بیمار ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ کوئی شفا کی صورت نہیں رہتی، بندہ دعا کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کن کہہ دیتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے، بے اولادوں کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ بے شمار واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے دن رات گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے، کن اس کا کہنا ہے، فیکون پس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہمارے ساتھ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے بھی باتیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کی سی بے سروپا بات۔ تشابہت قلوبہم، ان کے ملتے جلتے ان سب کے دل ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے تو صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے پہلے حصے میں نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ خدا ان سے خود کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب یہاں اس کے شان نزول میں رافع بن خزیمہ کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ اس نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائے کہ وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جب یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے تو یہ ان کے اندر کیا تکبر اور سرکشی تھی کہ اللہ اگر ملائکہ اور انبیاء سے کلام کرتا ہے تو ہم سے بھی کرے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس نشانی کو تو توجہ کے لائق ہی نہ سمجھا، اس مطالبے کو، تو اس لیے اس کا جواب نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم صرف ایک نشانی طلب کر رہے ہو،
تو فرمایا کہ ہم نے بے شمار تمہارے لیے فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں، پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ان کے سامنے تھے۔ مکی دور میں بھی آپ غور کریں تو چاند کا شق القمر کا واقعہ ان کے سامنے ہوا، اور ایسی بے شمار علامتیں تھیں، مگر اس کے باوجود، ان کھلی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اب اور کس نشان کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے۔ اور اس کے فوراً بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے بات پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی بھی فرمائی جا رہی ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ تم نشانی کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس تو حق کے ساتھ میرا محبوب آ چکا ہے جو تمہیں خوشخبریاں سنا رہا ہے اور تمہیں ڈرا بھی رہا ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل تو خود آپ کی ذات ہے۔ تو جو آپ کی باکمال ہستی کو دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں اور کوئی معجزہ یا دلیل کیوں کر رہا ہے ہدایت دکھا سکتی ہے۔ پھر یہاں دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی دلجوئی بھی مقصود ہے کہ یہ ان روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں، یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا، تو یہاں آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی کفار انبیاء کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پریشان نہ ہوں۔ آیات قرآنی اور معجزات ان کے سامنے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں، مگر جو طالب یقین نہ ہو وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو دلائل بھی اسی کے کام آتے ہیں کہ جو حق کو لینا چاہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق کے ساتھ رکھے، حق کو لینے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ بہت شکریہ۔